السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق المدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بہت سارے طلبہ و طالبات کے فون آ رہے ہیں اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فلاں کتاب میں نمبرات کم آئے ہیں تو ہم نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے، کیسے کرائی جائے۔ اور ان کی مختلف صورتیں ہیں، کچھ جو ہیں طلبہ طالبات ان کے وہ فیل ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں، کچھ ہیں تو ان کے اپنے نمبرات جو ہیں توقعات سے کم ہیں وہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ طلبہ طالبات ایسے ہیں جن کی جو مطلوبہ تقدیر ہے، جو پوزیشن انہوں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوتی ہے اس سے نمبرات کم ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس بنا پر میں نے ایک ٹاپک بنایا ہے کہ یہ جو نظر ثانی ہے وفاق مدارس کے پرچہ جات کی نظر ثانی کب، کیسے اور کیوں ضروری ہے۔ تو جو میرے اس کے مطابق جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق میں نے ایک خلاصہ بنایا ہے کہ ایسے طلبہ طالبات کن کن صورتوں میں اپنے نظر ثانی کرا سکتے ہیں اور کن صورتوں میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ نظر ثانی نہ کریں، کیونکہ وہ مزید فائدے کے نقصان میں نہ چلے جائیں۔ تو جتنا میں نے لرن کیا ہے نا تو اس کے مطابق میں نے یہ سارا ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ باقی میں کوئی آپ کا فنانشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، جتنا میں نے لرن کیا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ باقی جیسے آپ کو بہتر لگے، کیونکہ پیپر آپ نے حل کیے ہیں، معلوم آپ کو ہے، اور نمبرات کیسے ہیں وہ سب کچھ چونکہ آپ خود جانتے ہیں تو آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو بہتر لگے۔ میں تو صرف آپ کو ایک رائے دے سکتا ہوں اور یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کن صورتوں میں نظر ثانی کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انجانے میں کچھ طلبہ طالبات نظر ثانی کروا بیٹھتے ہیں تو بجائے فائدہ کہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو میں نے ان کی فائدے کی بھی ممکنہ صورتیں بتانے کی کوشش کی ہے، اور جو نقصان بھی ہو سکتے ہیں ان صورتوں میں ممکنہ طور پر اس کی بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہ ٹاپک ویسے تو کافی لینتھی ہے، لمبا ہو سکتا ہے، اس کو جتنا گہرائی میں لیتا جاؤں تو یہ بڑھتا جائے گا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں شارٹ ٹرم کے اندر اس کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اور میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ جو طلبہ و طالبات میرے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ 100% وہ کیا ہوں گے، اس سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے۔ تو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، نئے آنے والے جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خاص کر کامنٹس باکس کے اندر کوئی خاص کامنٹس نہیں آتے تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ بھی ہماری رہنمائی مزید کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ویڈیو کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کی موٹیویشن کی جو وہ بہت ضروری جو ہمارے لیے ہے، تو آپ کم سے کم اپنی اس کا ضرور اظہار کیا کریں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو میں نے بنایا ہے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا ہے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے طلبہ طالبات کو اس سے اختلاف بھی ہو، اور اختلاف اچھی چیز ہے۔ تو یہ تو وہ ہے نا جو میں نے لرن کیا ہے، جو میری سوچ کے مطابق ہے، تو میں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے بعض طلبہ طالبات اس کے مطلب ہے کہ وہ ان کے وہ نہ ہوں، تو اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے جن طلبہ طالبات کو جیسے بہتر لگے وہ ویسے کرنے کی کوشش کریں۔ میں تو صرف آپ کو جو میں نے لرن کیا ہے اس کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ کن صورتوں میں نظر ثانی کرا سکتے ہیں اور کن صورتوں میں آپ اس سے اجتناب کریں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں نے اس کی جو ٹائٹل اس کا دیا وہ وفاق المدارس کے پرچہ جات کی نظر ثانی کب، کیسے اور کیوں کرانی چاہیے۔ تو کن صورتوں میں کرانی، سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کن صورتوں میں نظر ثانی کرا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ نمبر 1، جب آپ کے جو پاس نمبرات کے مجموعہ سے صرف چند نمبرات کم ہوں۔ مثال کے طور پر وفاق المدارس کے جو پاس کا مجموعہ ہے وہ 240 نمبر کا ہے، تو آپ کے نمبر اگر 225 230 کے ارد گرد ہیں، 240 سے 15 سے 20 نمبر کا کوئی مارجن آپ کا رہ گیا، تو اس صورت میں آپ اپنے سارے پیپروں کی نظر ثانی نہ کریں، کیونکہ فیس بہت زیادہ ہے۔ تو آپ ان میں سے 2-1 پیپر کا انتخاب کریں، اور جن میں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے نمبرات توقعات سے کم ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے وہ پیپر اگرچہ سارے پیپر کمزور ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی 2 پیپر اگر آپ کے قدرے بہتر ہوئے ہیں اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں پیپروں کے اندر میرے 10 15 نمبرات کم آئے ہیں میری توقع سے، تو آپ ان 2 پیپروں کا انتخاب کریں۔ اور ممکن ہے کہ ان 2 پیپروں کی جب آپ نظر ثانی کروائیں گے تو ان میں اگر 5 7 نمبر بھی بڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے 226 نمبر ہیں، تو آپ 2 پیپروں کی نظر ثانی کرواتے ہیں اور دونوں میں 6 نمبر بھی بڑھ جاتے ہیں، 6 نمبر بھی بڑھ جاتے ہیں، تو آپ کے 226 سے 238 نمبر ہو جائیں گے، اور 237 جب نمبرات ہو جاتے ہیں تو وہ
3 نمبر رعایتی دے کر وہ طالب علم کو پاس کر دیتے ہیں. اور یہ ممکن بھی ہے کہ 2 پیپروں میں 5 سے 6 نمبر کا بڑھ جانا، تو اس میں کیا ہے، کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے، بڑھ بھی سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر نمبرات نہیں بھی بڑھتے تو آپ ایک قسم کا آپشن لے رہے ہیں، کیونکہ آپ پہلے ہی آلریڈی راسب ہیں، فیل ہیں، تو اس سے آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا. اگر نمبرات بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کیا ہے، 1 سال آپ کا کیا ہے مزید بچ سکتا ہے، یا آپ نظر ثانی کے امتحانات سے بچ سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی پہلی صورت. دوسری صورت کیا ہے، کسی پرچہ میں آپ کے جو نمبرات 25 نمبرات سے زائد ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ آلریڈی پاس ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ آلریڈی پاس ہیں اور آپ کا مجموعہ 300 سے اوپر ہے، لیکن کوئی ایک پرچہ آپ کا کیا ہے وہ فیل ہو گیا ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا ایک پرچہ کیوں فیل ہے، میرا پیپر تو اچھا ہوا تھا، میں اس کی دوبارہ نظر ثانی کرواتا ہوں. تو آپ اس صورت میں نظر ثانی کروائیں جب آپ کے اس پیپر میں بھی 25 نمبرات سے اوپر ہوں. اگر آپ کے اس پیپر میں نمبرات 10 ہیں یا 20 ہیں، 15 ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنے زیادہ نمبرات نہیں بڑھ سکتے، ممکن بھی نہیں ہوتا. اور ممتحنین حضرات بڑی تسلی کے ساتھ وہ پیپر آپ کا چیک کرتے ہیں. تو اتنا بڑا جو مارجن ہے وہ کبھی بھی مطلب ہے کہ ممکن نہیں ہے. ویسے تو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن 20 سے 25 نمبرات کا بڑھ جانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آپ کسی ایسے پیپر میں، اگر آپ کا پیپر کوئی فیل ہوا ہے اور آپ کا مجموعہ اچھے نمبرات ہیں، 300 سے اوپر ہیں، تو آپ اس صورت میں اس ایک پیپر کی نظر ثانی کروا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ اس میں آپ کے جو 14 15 16 نمبر کم ہے وہ اس میں بڑھ سکیں. لیکن ایک بات ضروری بتاتا چلوں، میں آخر میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کے نمبرات خدا نخواستہ مقبول کے بالکل قریب ہیں، 250 نمبر ہیں، 55 نمبر ہیں، جس کے میں لاسٹ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، تو اس صورت میں آپ بالکل نظر ثانی نہ کروائیں. اگر خدا نخواستہ مزید نمبرات کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ 2 صورتیں ہو گئیں. اب تیسری صورت کیا ہے، جب آپ کی مطلوبہ تقدیر مثلا ممتاز یا جید جداً سے چند نمبرات کم ہوں، تو آپ اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے نظر ثانی کروا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے جو نمبرات ہیں وہ ہیں 476 نمبر ہے مثال کے طور پہ. اب اس میں کیا ہے، جو ممتاز والی تقدیر ہے، پوزیشن ہے، وہ 477 سے شروع ہوتی ہے اور 3 نمبر رعایتی ہوتے ہیں. ویسے 480 پر ممتاز پوزیشن ہوتی ہے، لیکن جن طلباء و طالبات کے 477 کا مجموعہ بن جائے تو 3 نمبر رعایتی دے کر ان کو کیا کیا جاتا ہے، ممتاز پوزیشن دی جاتی ہے، ممتاز درجہ دیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے نمبرات 476 ہیں، 475 ہیں یا 470 کی سیریل میں اوپر ہیں اور آپ کو لگتا ہے میرے کسی ایک پیپر میں توقعات سے نمبر کم ہیں، تو اس صورت میں تو آپ لازمی نظر ثانی کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کے نمبرات 4 5 6 بڑھ جائیں، یا اگر 476 ہیں تو 1 نمبر بھی بڑھ گئے تو آپ کا کیا ہے، جید جداً سے جو پوزیشن ہے وہ آپ کی کیا ہے، ممتاز کی طرف چلی جائے گی، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے کا سودا ہو سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ نمبرات 1 2 کم بھی ہو جاتے ہیں اس صورت میں، تب بھی آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا، کیونکہ چونکہ آپ کی آلریڈی جو پوزیشن تھی وہ ممتاز سے نیچے تھی، جید جداً تھی. اگر خدا نخواستہ، اس کا امکان بہت کم ہے، اگر 1 2 نمبر کم ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی پوزیشن پہ، کیونکہ آپ کی آلریڈی پوزیشن پہلے ہی ممتاز سے چونکہ چند نمبرات کم تھی. اگر مزید 1 2 نمبرات جن کا خدشہ بہت کم ہے، تو کم سے کم جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ اس صورت میں چانس لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جو آپ کی تقدیر ہے یا آپ کی پوزیشن ہے وہ جید جداً سے ممتاز پہ پہنچ جائے. یہ تیسری صورت تھی. اور چوتھی صورت کیا ہے، جو میں اکثر طلباء سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی ایسا پیپر 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ہر پیپر میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا پیپر جس کو آپ نے 100% اچھی طرح حل کیا ہے اور آپ کو لگتا تھا کہ میرے اس کے اندر 90 نمبرات آ سکتے ہیں، 80 آ سکتے ہیں، 95 آ سکتے ہیں، 70 آ سکتے ہیں، تو اس کے بعد جب اس کا رزلٹ آیا تو آپ کے اس کے اندر نمبرات ہے 40 42 یا جتنے بھی ہیں، آپ کی توقعات سے 30-40% کم سے کم ہیں، تو اس صورت میں تو آپ اپنے پیپر کی نظر ثانی ہر حال میں کروائیں، کیونکہ 2%، 4%، 8%، 10%، 20% تک کا تو فرق ہو سکتا ہے. لیکن جو طالب علم جس کو خود اعتمادی ہو اور اس کو کانفیڈینس ہو، میرا پیپر تو اس لیول کا اچھا ہوا تھا تو اس میں نمبرات بہت کم ہیں، تو اس صورت میں ممکن ہوتا ہے بعض بات نمبرات کے مجموع میں غلطی آ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی ممتحنین سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں آپ اپنے پرچے کی ضرور نظر ثانی کروائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ہو سکتا ہے اگر مجموع میں غلطی ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گی اور آپ کے نمبرات بڑھ جائیں گے، کیونکہ 30% یا 40% کا مارجن جو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی توقع سے اتنے فیصد نمبرات کم ہیں تو اس حال میں تو آپ ضرور نظر ثانی کروائیں.
اچھا یہ تو وہ صورتیں تھی جن صورتوں میں آپ نے نظر ثانی آپ کو کروانی چاہیے. اب جو اگلا میں نے وہ دیا ہے کہ وہ کن صورتوں میں آپ نظر ثانی نہ کروائیں، نظر ثانی سے اجتناب کریں، اس کی میں نے چند صورتیں بیان کی، میں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ کے نمبرات کا مجموعہ پاس نمبرات کے بالکل قریب ہو، میں نے مثال کے طور پہ لکھا ہے آپ کے نمبرات 240 سے 250 تک ہیں، آپ آلریڈی پاس ہیں، تو اس صورت میں آپ بالکل اس چیز کا رسک نہ لیں کہ آپ نظر ثانی کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نظر ثانی کے اندر نمبرات بڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ممکن ہے کہ کم بھی ہو جائیں، اور یہ وفاق کا ضابطہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر نظر ثانی والا جو پیپر ہے کہ اس کے نمبرات بڑھائے جائیں یا جو سابقہ نمبرات ہیں وہ بحال رکھے جائیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمبرات کم بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا مجموعہ آلریڈی پہلے ہی 240 اور 250 کے درمیان ہے، اگر آپ کے 2-4 نمبرات کم ہو جاتے ہیں، آپ کا مجموعہ 240 کا ہے، آپ نے نظر ثانی کروائی، آپ کے 5 نمبر کم ہو گئے تو 235 ہو جائیں گے، تو آپ پہلے پاس تھے، تو اس کے بعد کیا ہو جائیں گے، راسب ہو جائیں گے، اور آپ کے بعد دوبارہ نظر ثانی کا موقع نہیں ہوگا. تو ایسے طلباء و طالبات اس چیز سے انتہائی اجتناب کریں کہ جن کے نمبرات کا مجموعہ پاس نمبرات کے بالکل قریب ہے، وہ کسی صورت میں اپنی نظر ثانی نہ کروائیں اگر وہ پاس ہیں تو. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی پہلی صورت. دوسری صورت، جب آپ کے نمبرات کسی تقدیر پوزیشن کے بالکل قریب ہوں تو اس صورت میں بھی آپ رسک نہ لیں. میں نے آپ کو اوپر کیا بتایا ہے، اگر آپ کے نمبرات مطلوبہ پوزیشن سے کم ہیں تھوڑے سے، تو آپ اس صورت میں ضرور کروائیں. اگر بڑھ گئے تو الحمدللہ، اگر خدا نہ خاصہ ایک نمبر کم ہوا تو چونکہ آپ کی آلریڈی اس جو پوزیشن تھی وہ ممتاز سے نیچے تھی تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا یہاں مجموعہ 480 کا ہے، یا آپ کے نمبرات 480 پر ممتاز ہوتا ہے، اسی طرح یا آپ کا مجموعہ 360 ہے، 357 پہ جید جدن ہوتا ہے، یا اسی طرح اگر آپ کے 500 والی لائن کے اندر نمبرات ہیں، تو اس صورت میں آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں کہ میں نے اپنے پیپر کی نظر ثانی کروانی ہے یا نہیں کروانی. اب اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے نمبرات تھے 480، آپ نے اس کی نظر ثانی کروائی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آپ کے 5 نمبرات کم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے جب 5 نمبرات کم ہو جائیں گے تو 480 کے بجائے آپ کے 475 نمبرات رہ جائیں گے، اور اس صورت میں کیا ہوگا، آپ ممتاز پوزیشن سے ہٹ کر جید جدن پوزیشن میں آ جائیں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہوگا آپ کے لیے. اسی طرح اگر آپ کے نمبرات 360 ہیں اور آپ جید جدن پوزیشن پر ہیں، آپ کی پوزیشن جید جدن میں ہے، تو خدا نہ خواستہ 5 نمبر کم ہوتے ہیں، 355 بن جاتے ہیں، تو آپ جید جدن تقدیر سے کیا ہے، جید تقدیر پر آ جائیں گے. یہ بھی آپ کے لیے انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے نمبرات 500 سے زائد ہیں، 500 نمبرات ہیں، 502 ہیں، اور آپ کو لگا کہ جی میں نظر ثانی کروا لوں، اور 50-50 آپ کو لگ رہا تھا، کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا آپ کے ذہن میں تجویز کردہ نمبرات اور آپ کے حاصل کردہ نمبرات میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، تو آپ اس صورت میں اگر آپ نظر ثانی کرواتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے 2 4 5 نمبر کم ہو جاتے ہیں، تو آپ 500 کی لائن سے 400 والی لائن میں آ جائیں گے. تو یہ بھی بہت زیادہ گھاٹے کا سودا ہے. تو میں ایسے طلباء طالبات کو نہ صرف مشورہ دوں گا بلکہ تنبیہ کروں گا کہ ان صورتوں میں آپ رسک نہ لیں، آپ بالکل رسک نہ لیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے پیپر دیے ہیں، آپ کا جو جی چاہے ویسا کریں، لیکن میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں وہ جتنا میں اس بارے میں مجھے ریسرچ ہے، تو میں آپ کو وہ رائے دے سکتا ہوں، باقی حتمی رائے آپ کی اپنی رائے ہوگی. معذرت. اس کے بعد ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر کسی طالب علم کے کسی پرچے میں نمبرات توقعات سے بہت زیادہ کم ہے، اور اس پیپر کی اس طالب علم کی یا طالبہ کی بہت اچھی تیاری ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نظر ثانی کروں یا میں اس کا پیپر دوبارہ ضمنی میں دے دوں، اب وہ اس کشمکش کا شکار ہے کہ میں اس میں کیا فیصلہ لوں. تو ان کے بارے میں آپ کو ایک رائے دوں گا، ایسے طلباء طالبات کے بارے میں، تو وہ اس پیپر کی نظر ثانی بھی کروا دیں، نظر ثانی کی درخواست بھی دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ داخلہ بھی بھجوا دیں اس درجے کا. اب میں آپ کو یہ دونوں باتیں اکٹھی کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ نظر ثانی کا جو رزلٹ آتا ہے وہ تب اناؤنسمنٹ اس کی ہوتی ہے کہ اس وقت تک جو ضمنی کا جو داخلہ ہوتا ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے، اس ٹائم داخلہ بند ہو چکا ہوتا ہے. اس میں آپ کے پاس کیا ڈبل آپشن آ جائے گا. اگر آپ کے نمبرات نظر ثانی میں ہی آپ کی توقعات کے مطابق آ جاتے ہیں تو الحمدللہ. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے نمبرات نہیں بڑھتے تو اس کے بعد کیا ہے، چونکہ آپ کی اس پیپر کے اندر آلریڈی آپ کی اچھی تیاری ہے، آپ اس پرچے کو دوبارہ دیں، آپ کا داخلہ جا چکا ہوگا، تو آپ دوبارہ اس میں کیا ہے، اس کا امتحان دے کر آپ اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ دونوں صورتیں اس لیے لکھی ہیں
کہ آپ کو فیس تو چلے ڈبل بھرنی پڑے گی، ایک نظر ثانی کی فیس اور متعلقہ داخلہ فارم کی فیس۔ اس میں فائدہ یہ ہے اگر آپ کے نمبرات توقعات کے مطابق نظر ثانی میں ہی بڑھ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تو دوسرے ہیں آپ کے ضمنی امتحان کی ٹینشن سے بچ جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے نمبرات نہیں بڑھتے تو آپ کے پاس اگلا آپشن موجود ہوگا کہ آپ نے آلریڈی اپنا داخلہ بھیجا ہوا ہوگا، تو وہ آپ دوبارہ ایک پیپر دینے کے بعد کیا کر سکتے ہیں، اپنے نمبرات بڑھا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ضروری بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ آپ دونوں ایک ساتھ کام کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر ثانی اور ضمنی امتحان کے داخلہ دونوں کی جو تاریخ آخری ہے وہ 10 شوال ہے۔ اب یہ بھی لمحہ فکری ہے، تو اگر جو اعلی حکام سے کبھی اس قسم کی بات ہوئی، یا میں کوشش کروں گا جب میرا کبھی ان کے ساتھ وہ ہوا تو میں ان کو اس بارے میں ضرور رائے دوں گا کہ نظر ثانی کا جو ریزلٹ اناؤنسمنٹ ہے اس کے بعد ہی جو ضمنی امتحان کی تاریخ کا شیڈول دیا جائے، تاکہ ایسے طلباء و طالبات جن کے خدا نخواستہ نظر ثانی کے اندر نمبرات نہیں بڑھتے، تاکہ ان کے پاس آپشن ہو وہ دوبارہ ضمنی کے اندر داخلہ بھی کروا سکیں۔ یہاں چونکہ ڈیٹ ایک ہے، نظر ثانی کی بھی آخری ڈیٹ 10 شوال ہے اور ضمنی امتحان کے بھی داخلے کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی 10 شوال ہے، تو کیا ہے طلباء و طالبات کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ ہم نظر ثانی کروائیں یا ہم کیا کریں داخلہ بھجوائیں، تو اس کشمکش میں بہت سارے طلباء و طالبات کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو میری جو ہے وفاق المدارس کے اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ نظر ثانی کی جو ڈیٹ ہے اس کے اناؤنسمنٹ ہے اس کے نتیجہ کی، اس کے بعد کی ضمنی کی ڈیٹ جاری کی جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی طالب علم یا طالبہ کے نمبرات اپنے توقعات کے مطابق نظر ثانی میں نہیں آتے تو ان کے پاس کیا ہے ضمنی داخلہ کے اندر ضمنی داخلہ کا جو ہے آپشن موجود ہو، اتنا کم سے کم 2-4 دن کا مارجن دیا جا سکے، تاکہ ایسے طلباء و طالبات جن کے نمبرات ضمنی میں نہیں بڑھ سکے، وہ پاس نہیں ہو سکے، وہ کیا ہے داخلہ ضمنی امتحان کے اندر داخلہ لینے کے اہل ہوں۔ اور دوسرا آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کسی ایک درجہ کے ایک پرچہ کی جو نظر ثانی کی جو فیس ہے نا، وہ اس درجہ کے داخلہ فارم کے داخلہ فیس کے برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ درجہ عالمی ہے، اس کے داخلہ فارم کی جو فیس ہے مثال کے طور پہ 780 روپے ہے، تو اس کے فی پرچہ کی نظر ثانی کی فیس بھی 780 روپے ہی ہے۔ اس لیے جو طلباء و طالبات زیادہ پیپروں میں فیل ہیں تو بجائے وہ اس کے ایک ایک پیپر کے حساب سے 780 کے حساب سے وہ سارے پیپروں کے نظر ثانی کروائیں، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اس درجے کا داخلہ بھجوا کر دوبارہ امتحان دے دیں، اور انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کے نہ صرف نمبرات اچھے آئیں گے بلکہ آپ کم پیسوں میں اور کتابوں کی بھی آپ کی تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے امتحان دے کر سالانہ سے آپ مزید اپنے نمبرات کو امپروو کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نمبرات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ جو ٹاپک ہے آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹو رہا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی طالب علم کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پوائنٹ مس ہو گئے ہیں یا وہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کوشش کیا کریں جن کو میری ویڈیوز سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور اس چیز کا وہ کریں کہ مجھے اس چیز میں آپ کی اس ویڈیو سے فلاں فائدہ پہنچا، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو اس سے نقصان ہوتا ہے یا اس کے میرا ٹاپک اس کے لیے مطلب ہے کہ بجائے فائدہ مند کے نقصان دہ ثابت، تو وہ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار دیں، تاکہ جو کمیاں کوتاہیاں اس ہماری ویڈیو میں رہ گئی ہیں ہم آئندہ ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش۔ اب ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ ہوگی نظر ثانی، مطلب ہے کہ اس کا جو فارم ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو کیسے فل کیا جاتا ہے، رول نمبر کہاں لکھا جاتا ہے، متعلقہ کہاں لکھا جاتا ہے، جن پیپروں پہ آپ نظر ثانی کرانی ہے ان پہ کہاں ٹک مار کرنا ہے۔ تو میری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ نظر ثانی کے بارے میں ہی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا وہ فارم بھی آپ کو فل کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔